بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذیشان الوی۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں ارطغرل غازی اور سلطنت عثمانیہ کی خوبصورت اور شاندار ماضی کے بارے میں بتاؤں گا کہ کب اس کی بنیاد پڑی اور کتنے عرصے پوری اسلامی دنیا کو ایک سائے کے تلے، ایک پرچم کے سائے کے نیچے اکٹھا کیا، اور اس نے کیا کیا کام کیے پوری اسلامی دنیا میں۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ڈسکس ہوں گی۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی عیسوی میں عثمانی ریاست کے بانی ہیں اور ان کی فتوحات کی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ کا قیام ممکن ہوا۔ ارطغرل غازی، جس کو ہم ارطغرل کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کو بھی خلافت عثمانیہ کا بانی کہا جا سکتا ہے، جو کہ 1191 میں پیدا ہوئے اور 1280 میں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ان کا خاندان وسط ایشیا میں یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے ایک جس سے 12 قبیلے بنے، اور ان میں سے ایک قبیلے کا نام قائی تھا، اور ان کا یہ قبیلہ منگولوں کی الغار سے بچ کر وسط ایشیا آیا، پھر ایران، پھر اناٹولیا آیا۔ یہاں سے سلطان علاء الدین، جو سلجوق سلطنت کے بادشاہ تھے، سلطان تھے، تو وہاں پہ ان کے 12 قبیلے ان کے سائے تلے رہے۔ شاہ سلمان کی وفات کے بعد چیف ارطغرل بنے اور سب سے پہلے اہلت آئے، پھر ایلپو گئے، اور 1232 میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، وہاں پر اس کی پناہ میں گئے۔ اور جب ارطغرل کو پتہ چلا کہ العزیز اور اس کے محل میں غداروں نے اس کو گھیر رکھا ہے اور اس کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بن کر رہ گئے ہیں، تو سب سے پہلے عزیز کو، جو کہ وہاں کے بادشاہ تھے، اس کے غداروں سے نجات دلائی، اور سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سے اس کی شادی ہوئی، اور ایوبیوں اور سلجوقوں میں دوستی کروائی، اور حلب کے قریب صلیبیوں کے مضبوط قلعے کو فتح کیا۔ اور ان کے بعد علاء الدین کا قریبی ساتھی بھی بن گیا ارطغرل۔ حلیمہ سے اس کے 3 بیٹے ہوئے، اور سب سے چھوٹا بیٹا عثمان، جس سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی۔ تو منگول کی الغار جب قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی، اور یہ اس کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو روند ڈالا، اور جس نے بغداد کی گلیاں بازار سنسان خون سے رنگین کر دی۔ دریائے فرات سرخ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ارطغرل نے بازنطائن کے قلعے کو فتح کیا، جس سے اناٹولیا میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے۔ وہاں بہت عرصے تک مختلف مذاہب کے لوگ آباد تھے، یہودی، عیسائی، عرب اور مختلف مذاہب کے۔ تو وہاں سے پھر ان کی حکومت کو کمزور کیا، اور سلطان علاء الدین کے بعد سلطان غیاث الدین سلطان بن گئے، اور ان کی بیٹی کے ساتھ سلطان عثمان کی شادی ہوئی، اور سلطان عثمان کی نسل سے آگے جا کر سلطان محمد فاتح پیدا ہوئے۔ اور سلطان محمد فاتح یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 1453 میں قسطنطنیہ کا قلعہ فتح کیا۔ قسطنطنیہ کا قلعہ یہ وہ قلعہ تھا کہ جب بھی صلیبی جنگیں ہوتی تو یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا، اور کیونکہ اس کے 3 طرف سمندر تھا، ایک طرف خشکی تھی، تو پھر اس قلعے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی، تو اس پر بہت سے مسلمان بادشاہوں نے اپنے ہاتھ آزمائے، لیکن اس کو فتح نہ کر سکے۔ سلطان محمد فاتح نے کیا کیا کہ 1453 میں، اچھا یہ قلعہ فتح نہ ہونے کی کیا وجہ تھی کہ 3 طرف سمندر تھا، ایک طرف خشکی تھی، تو ہر بادشاہ آ کے سمندر کے راستے بحری بیڑے ڈالتا، تو سمندر میں پانی کے نیچے انہوں نے بڑے بڑے کنڈے ڈالے ہوئے تھے۔ جب وہ بحری بیڑا اس سے کراس کر کے قلعہ کے قریب جاتا تھا تو وہ کنڈوں میں ان کا جہاز اور بحری بیڑا پھنس جاتا تھا۔ تو اب اس نے کیا کیا، اس نے راتوں رات ہزاروں آدمی لگا کے درختوں کی کٹائی کروائی، لکڑی کے پھٹے تیار کیے، اور ان پر چربی رکھی گئی،
اور اس کے اوپر بحری جہاز کو خشکی کے راستے راتوں رات چلایا، اور پھر وہ چوتھی طرف سے خشکی کا پہاڑ جو تھا وہ چلا کر جہاز کو، بحری بیڑے کو ان کے بالکل قلعے کی طرف صبح فجر کی اذان سے پہلے ڈال دیا، اور پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے منجنیق استعمال کی اور اس کو فتح کر لیا۔ یہ اس قسم کا وہ بادشاہ تھا سلطان محمد فاتح، جو اسی سلطنت عثمانیہ سے، اور عثمان جو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی، سلطان عثمان اس کی نسل سے تھا۔ تو جو بھی جنگجو ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی روحانی شخصیت ہوتی ہے، اور جو اس کے دل کو پکیزہ کرتی ہے، اللہ سے ڈراتی ہے، تزکیہ کرتی ہے۔ تو ارطغرل کے پیچھے بھی ابن العربی تھے، جو اندلس سے آئے تھے، درجنوں کتابوں کے مصنف تھے، اور قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی، علم کا سمندر تھے، تصوف میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اور امام ابن العربی نے ارطغرل کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے بچایا، روحانی مدد کی اور اس کا علاج کیا۔ تو ارطغرل کے 3 بیٹے تھے، تیسرے بیٹے عثمان نے اس کی وفات کے بعد 10 سال کے بعد 1291 میں خلافت کی بنیاد رکھی، جو عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی، سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ۔ 1291 سے 1924 تک یہ سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ قائم رہی، جو کہ 600 سال تک چلتی رہی، اور یہ 37 بادشاہ، 37 سلطان اور بادشاہ ایک ہی خاندان کے، ایک ہی مسند پر بیٹھے اور ایک ہی خاندان سے نکلے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ اور اس سلطنت عثمانیہ نے کیا کیا؟ خلافت عثمانیہ نے 600 سال تک پوری اسلامی دنیا کی خدمت کی، گنبد خضرا کو جدید شکل سے ڈیزائن دیا اور اس کو بنایا، مسجد الحرام کو بنایا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بنایا، اور مسجد نبوی کی جدید ڈیزائن سے تعمیر کی، اور مکہ سے مدینہ تک ایک ٹرین کا وہ منصوبہ چلایا، اور نہر زبیدہ کھلوائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے گرد زیر زمین سیسا پلائی ہوئی دیوار لگائی گئی، تاکہ کوئی دشمن قومیں وہاں پہ نہ پہنچ جائیں، جس کو نور الدین زنگی نے اس کو بنوایا۔ تو یہ تھی سلطنت عثمانیہ کی مختصر تاریخ۔ آج کی ہماری نسل کو اپنی تاریخ کا نہیں پتہ، ٹاپ 10 گلوکارز کا پتہ ہے، ٹاپ 10 کرکٹرز کا پتہ ہے، ان کے ناموں کا پتہ ہے، نہ صحابہ اکرام کا پتہ، اور نہ ہی ہم اپنی تاریخ کو جانتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنے شاندار ماضی کا پتہ ہونا چاہیے، کہ کیونکہ ہمیں اپنے اسلاف کے قصے اور واقعات اس لیے سناتے ہیں، بچوں کو سلانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ مردوں کو اور بڑوں کو جگانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اگر آپ میری اس ویڈیو سے انسپائر ہیں تو سبسکرائب کے ذریعے سے مجھے انسپائر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔